دوستو بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے جرائم کے سد باب میں روک تھام میں حدود اللہ کی اہمیت۔ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان ہمیشہ سے مذہب کو، دین کو مانتا چلا آیا ہے۔ انسان اور مذہب کا تعلق بہت گہرا ہے۔ مذہب کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی، اور مذہب نے ہمیشہ انسان کی رہنمائی کی، چاہے انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، تمام معاملات میں ہمیشہ مذہب نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اور ہمیشہ سے اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ دین حق کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ بندہ حق کے ساتھ جڑ جائے، باطل سے دور ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے عالم انسانیت تک پہنچائی، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ہدایت ازلی کی تکمیل فرما دی، اور اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تم پر میں نے اپنی نعمت تام کر دی، کامل کر دی، اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ تو اب یہ ہدایت کا سلسلہ حضور علیہ السلام پر تام ہوا۔ اب آپ علیہ السلام ہی ہدایت کا آخری اور حتمی معیار ہے، آپ ہی ہدایت کا واحد اور مستند ذریعہ اور حوالہ ہے، اور جس دین کو یعنی دین اسلام کو آپ لے کر آئے وہ آخری دین ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو بھی اسلام کے علاوہ دین کو اختیار کرے گا، تلاش کرے گا، قبول نہیں کیا جائے۔ تو جب دین اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے تو دین اسلام کی تعلیمات بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا نام ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی پہلو، کوئی مرحلہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو درپیش ہو اور اسلام اس کی رہنمائی نہ فراہم کرتا۔ اور شریعت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، چاہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اور اس کا نقصان نہ ہو، اگر ہو تو وہ بہت کم ہو۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات، تمام حدود، تمام تعلیمات حسن اور خوبی پر مبنی ہے۔ بظاہر ہمیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت، اس کے اندر حسن اور خوبی ضرور ہو، کیونکہ شریعت نام ہی حسن و خوبی کا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، بھلائی اختیار کرو، اچھائی اختیار کرو، خوبی اختیار کرو۔ کیوں؟
ان اللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کا یہ تقاضا ہے کہ انسان مسلمان ہر اعتبار سے مکمل مسلمان ہو۔ اسی لیے شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کریں، شریعت کو، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کو، حدود کو نافذ کیا جائے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا پھر ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا، امن اور سلامتی کا، تکریم انسانیت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور حقیقت میں اسلام سے بڑھ کر کوئی اور مذہب تکریم انسانیت کا داعی نہیں ہے۔ انسان کی عزت کا سب سے بڑا محافظ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا، بنی آدم کو اعزاز بخشا۔ اسی اعزاز کے لیے، اسی عزت کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے جرائم پر سزائیں مقرر کی، جن کا سب سے بڑا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ مجرمین کو سزا دینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیفیں دی جائیں، بلکہ ان سزاؤں کا بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جرائم سے روکا جائے، مجرم بننے سے روکا جائے، تاکہ لوگوں کے سامنے انجام ہو وہ جرم کا ارتکاب ہی نہ کریں۔ یہ ہے مقصد سزاؤں کے اللہ رب العزت کے مقرر کرنے کا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تمام جرائم کی سزائیں خود مقرر نہیں کر دی، چند جرائم ہیں جن کو حدود اللہ کہتے ہیں، جن کی سزائیں مقرر ہیں، ورنہ کچھ جنایات کہلاتی ہیں وہ جرائم کہ جن کا اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا، جن کا تعلق قصاص کے ساتھ ہے، دیت کے ساتھ ہے، ورثاء کو اجازت دے دی چاہے بدلہ لے لو، چاہے دیت لے لو، چاہے اللہ رب العزت کے لیے معاف کر دو۔ اسی طرح کچھ جرائم کا تعلق اللہ رب العزت نے تعزیرات کے ساتھ بنا دیا کہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا یہ کام نہیں کرنا، سزا مقرر نہیں کی، سزا قاضی کی ثواب دید پر رکھ دی۔ عدالت دیکھے، حکومت وقت دیکھے، جرم کی نوعیت کو دیکھا جائے، مجرم کی حالت کو دیکھا جائے، نفسیات کو دیکھا جائے، اس اعتبار سے پھر اس پر سزا لاگو کی جائے۔ اور انہی جرائم میں سے بعض جرائم بڑے جرائم جن کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نے ان کی سزائیں مقرر بھی فرما دی، کیونکہ معاشرے کا سماجی ڈھانچہ چند چیزوں پر استوار ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی متزلزل ہو جائے پورا نظام زندگی ہل جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، اور معاشرے کا ہر فرد پھر بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ان میں ایک عقیدے کا تحفظ، ایک جان کا تحفظ، نسب کا تحفظ، عزت کا تحفظ، مال کا تحفظ، عقل کا تحفظ۔ ہر انسان چاہتا ہے مجھے یہ تمام تحفظات عطا کیے جائیں، مجھے فراہم کیے جائیں۔ ہر انسان کو اپنی عزت بڑی عزیز ہے، جان عزیز ہے، نسب عزیز ہے، عقیدہ عزیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان جرائم کو خراب کرنے کی جو کوشش کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کی سزائیں مقرر فرما دی، تاکہ معاشرے کا امن اور سکون خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو جہاد مشروع کیا گیا۔ کفار تنگ کیا کرتے عقیدے کی بنیاد پر کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ کیوں پڑھ لیا، تنگ کیا کرتے، سوشل بائیکاٹ کیا کرتے، علاقے سے نکالا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ،
جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، محض اس بنیاد پر کہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو تم بھی بدلے میں ان کے ساتھ قتال کرو۔ اسی لیے دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں رکھی گئی۔ لا اکراہ فی الدین کا یہی معنی کہ دین میں داخل زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن جب دین کے اندر داخل ہو گئے، دین اسلام قبول کر لیا، اب دین اسلام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہوں۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو بھی تم میں سے ارتداد اختیار کرے گا، دین اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو چھوڑے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ اب بھی کافر ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس نے جتنے اعمال کیے ہوں گے سارے کے سارے حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ بھی عام کافروں کی طرح جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کب تک رہے گا؟ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔ عقیدہ خراب کر لیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گواہی دیتا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، مگر 3 اسباب ایسے ہیں جہاں اس کا خون حلال کر دیا جاتا ہے، اس کو قتل کرنا حکومت وقت کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک شادی شدہ انسان بدکاری کرے، زنا کرے، دوسرا اس نے کسی کو قتل کیا ہو ناحق طور پر، اور تیسرا جس نے اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیا ہو۔ یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کا خون بھی اللہ رب العزت نے مباح قرار دے دیا۔ جان کا تحفظ بھی اسلام فراہم کرتا ہے، لیکن جیسے عرض کیا کہ اس کو حدود میں نہیں قصاص میں رکھا، کہ ورثاء کو اختیار ہے کہ کسی شخص نے آلہ قتل کے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا، ورثاء کو حق ہے کہ اس سے بدلہ لے، اور یہ بدلہ لینا کوئی ظلم نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اس قصاص کے اندر زندگی ہے، اس قصاص کے اندر، اس بدلے کے طور پر جو قتل کیا جا رہا ہے اس کے اندر حیات ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ۔ آج آئے روز بلکہ ہر روز اخبارات کے اندر ہم خبریں پڑھتے ہیں فلاں جگہ قتل ہو گئے، فلاں جگہ اتنے قتل ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ پیچھے قانون پر عمل درآمد نہیں ہے۔ آج اس قصاص والے نظام کو صحیح طریقے پر لاگو کر دیا جائے، ہر انسان کو یہ پتہ چل جائے میں نے یہ غلطی کی، بدلے میں میرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، تو دیکھیں کیسے جرائم کا سدباب ہوتا ہے۔ نسب کی حفاظت اسلام ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس حفاظت کے لیے شریعت نے نکاح کو مشروع کیا کہ بدکاری کا، زنا کا دروازہ بند کیا جائے، نکاح کا دروازہ اللہ رب العزت نے کھول دیا، بدکاری کو حرام قرار دے دیا، اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں پر حد جاری فرمائی۔ حد کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت بدکاری کا ارتکاب کریں، اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرما دیا، حد مقرر فرما دی، اختیار سلب کر لیا کہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور اگر یہی غلطی، اسی جرم کا ارتکاب شادی شدہ انسان کر لے، بڑا سخت اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور قتل بھی عام قتلوں کی طرح قتل نہیں ہے، ذلت والا قتل ہے۔ کیسا قتل کہ میدان کے اندر اس کو چھوڑا جائے گا اور پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کیا جائے گا کہ جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اس جرم کا ارتکاب کیا۔ اسلام نے انسان کو عزت کا بھی تحفظ فراہم کیا، کوئی کسی پاک دامن مرد اور عورت پر بدکاری کا الزام نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس سے اس کی عزت خراب ہوگی۔ اگر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ رب العزت نے بڑی سخت سزا دی، فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، کہ جس نے کسی پاک دامن پر الزام لگا دیا،
بدکاری کا چاہے مرد پر لگایا یا عورت پر لگایا، پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکا، 4 گواہ، بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہ کر سکا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ کئی سزائیں۔ ایک سزا تو یہ 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگلی سزا ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، اب ہمیشہ کے لیے اس سے یہ جو اعزاز تھا کسی کے بارے میں گواہی دینے والا، یہ سلب کر لیا جائے گا، اب یہ کسی کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان پاک دامن کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی۔ اسلام سے بڑا محافظ کون ہوگا؟ اسلام مال کا تحفظ فراہم کرتا ہے، حکم دیا حلال کماؤ، حرام سے بچو، اور پھر جو ناجائز طریقے پر مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، طرح طرح کی سزائیں، ان میں ایک طریقہ مال اختیار کرنے کا چوری ڈکیتی، اللہ رب العزت نے سزائیں مقرر کر دی۔ جو چوری کرے مال، کسی کا مال ناجائز طریقے پر چرائے، تو اللہ رب العزت نے سزا مقرر فرما دی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ناحق طریقے پر چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو۔ اور فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عبرت ہے۔ یہ سزا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگ اس سزا کو سامنے رکھتے ہوئے اس جرم سے بچ جائیں، نہ کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ سارے ٹنڈے پھر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سزا کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی لیے فرمایا نکالا من اللہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عبرت ہے، وارننگ ہے کہ ایسا نہ کرنا، کرو گے تب یہ ہوگا۔ اور اگر ڈکیتی کرتا ہے، فساد فی الارض شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ آج دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سزا دیکھیں کہ جو فساد فی الارض، زمین کے اندر فساد مچانے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت نے کتنی بڑی سزا اس کے لیے مقرر کی۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ یسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ سزا کیا دو؟ ان یقتلوا، جرائم کے نوعیت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے عدالت اور حکومت وقت کو اختیار دیا کہ ان کے جرائم کی نوعیت کو دیکھو، اگر ضرورت پڑے تو قتل کر دو، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا خلاف مخالف جانب سے ایک جانب کا ہاتھ کاٹ دو، دوسرے جانب کا پاؤں کاٹ دو۔ یہ اللہ رب العزت نے سزائیں مقرر کی۔ او ینفوا من الارض، یا اس کو زمین سے یعنی جلا وطن کر دو، اپنے وطن سے نکال دو۔ فرمایا یہاں تک بس نہیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ فساد فی الارض مچانے کا ایک یہ تو دنیا کے اندر ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں اس سے کہیں بڑا عذاب اس کا مقدر بن چکا ہے۔ اور اسلام عقل کا بھی محافظ ہے، عقل کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے شراب اور دیگر منشیات کو حرام قرار دے دیا۔ دیگر قوانین میں، اسلام کے علاوہ قوانین میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں شراب اور منشیات آپ کو عام طور پر وہاں پر اس قانون کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ شراب یا منشیات استعمال نہیں کر سکتے، آفس کے اوقات میں نہیں کر سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ برا وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اسلام انسان کی عقل کا کتنا بڑا محافظ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان صرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہیں، یا صرف آفس کے اوقات میں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اس کی عقل ہمیشہ سلامت رہنی چاہیے۔ پھر سزا مقرر کی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو اس جرم کا مرتکب پایا جاتا 40 کوڑے لگائے جاتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں 40 کوڑے لگائے جاتے. لوگ باز نہ آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے کے ساتھ اجماع کے ساتھ حکم مقرر فرما دیا کہ آج کے بعد جو بھی شراب نوشی کا مرتکب پایا گیا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. تو اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا بڑا ہمارا محافظ ہے. اسلام ہماری سوسائٹی کو امن اور سلامتی کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے چاہے تعزیرات ہوں یا حدود ہوں یا قصاص ہو، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، تمام جرائم کے جو سزائیں ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے کہ معاشرے کو، سوسائٹی کو جرائم سے پاک کرنا، امن اور سلامتی نافذ کرنا. اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ قوانین جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے حکومت وقت کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. حکومت وقت نے ہمارے لیے قوانین بنائے جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں، ان پر عمل درآمد کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے. فرمائے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں، جو حکمران تم پر مقرر ہیں، ان کی بھی اطاعت تم پر لازم ہے. مثلا یہ سڑکوں پر جو اشاروں کا ایک نظام ہے، اسی طرح ڈرائیونگ کے لیے جو عمر کی پابندی لگائی گئی، لائسنس کا حصول کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، ان تمام کو فالو کرنا، ان تمام کی اطاعت کرنا، یہ بھی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہی ہے. اور ان کی نافرمانی کرنا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. بلکہ حکومت کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جرائم کی روک تھام کرے، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر جو لوگ مجرم نہیں ہیں ان کو جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ فراہم کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حدود ہوں، تعزیرات ہوں، ان کو قائم کرنے کا اختیار صرف حکومت کے پاس ہے. میرے اور آپ کے پاس حدود قائم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہو عدالت کی طرف رجوع کرے. اور پھر حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ ہر ایک کو برابر درجے کا عدل اور انصاف فراہم کرے. کسی کے خاندان سے اور کسی کے عہدے سے یا کسی کے نام سے مرعوب ہو کر کوئی ظلم والا فیصلہ کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سفارش لائی گئی. حضور علیہ السلام نے ایک عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا چوری کی وجہ سے. قریش کی عورت تھی. لوگ آئے، یا رسول اللہ ہماری ناک کٹ جائے گی، بدنامی ہو جائے گی، سزا کو کوئی اور تبدیل فرما دیں، ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دیں. حضور علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اس کا نام فاطمہ تھا، اگر اس فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد نے یہ جرم کیا ہوتا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. اور فرمایا تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئیں کہ جب ان کے نامی گرامی لوگ جرم کیا کرتے ان کو معاف کر دیا کرتے اور ان کی سزائیں غرباء کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہوا کرتی، تو اللہ رب العزت نے اس جرم کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور جب حدود اللہ نافذ ہوں گی اللہ رب العزت کی طرف سے برکت آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلامی مملکت کے اندر ایک حد کو قائم کرنا اللہ رب العزت کے ہاں 40 دن تک باران رحمت اللہ رب العزت کے شہروں میں برستی رہے اس سے زیادہ افضل ہے. 40 دن تک باران رحمت اللہ رب العزت نازل کرے، اس کے مقابلے میں صرف ایک حد کو نافذ کر دینا اللہ رب العزت کے ہاں یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے.
اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اگر تورات اور انجیل کے احکامات کو لاگو کر دیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے اوپر سے بھی رزق برسایا جاتا ہے، ان کے نیچے سے بھی رزق اللہ رب العزت اتارتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، برکت نہیں ہے، برکت اٹھ گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے برکت کا بھی طریقہ یہی حدود کے نظام کو قائم کرنے میں رکھا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر لوگ سمجھ جاتے، ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کر لیتے، تو اللہ رب العزت زمین سے بھی آسمان سے بھی ان پر برکتیں نازل کرتے۔ لیکن لوگوں کا عمل بھی اللہ رب العزت نے بتایا، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے اس معاملے کو جھٹلا دیا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا، گرفت کر لی اللہ رب العزت نے۔ اور حدود اللہ جب نافذ ہوں گی تو امت کی سربلندی بھی اللہ رب العزت نے اسی کے اندر مضمر رکھی ہے، قوت کا سبب بھی یہی بنے گا، حدود اللہ قائم ہونی چاہیے۔ یہاں ایک سب سے اہم بات جو ہم سب کے لیے کہ جرائم کی روک تھام کے لیے سب سے ضروری بات، وہ دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہونا ہے۔ دل کے اندر یہ بات ہو کہ اور چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بند کمرے میں بھی جرم کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، جرم کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں۔ آج ہم دنیاوی قوانین سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جرائم عام نظر آتے ہیں۔ اگر یہی بات ہمیں سمجھ آ جائے، صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے، تو معاشرے کے اندر یہ جو ہمیں قتل و غارت نظر آتی ہے، مختلف طریقوں کے جرائم نظر آتے ہیں، ایسے ایسے جرائم کہ انسان دہل کر رہ جاتا ہے، ایسے ایسے واقعات آئے روز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، وہ پھر سامنے نہیں آئیں گے۔ اسی لیے خود بھی اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں، جرائم سے، ہر قسم کے جرم سے بچیں، ہر قسم کے جرم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم ریڑی والے سے لے کر بڑے سے بڑے بزنس مین تک ہر ایک کثرت کی فکر میں ہے، اس کے لیے حرام کاری کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے۔ اب حرام یہ بھی حرام ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر دی، آپ نے وہ سودا نہیں دیا جو آپ کا طے ہوا تھا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جرم ہے۔ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اپنا وہ سودا نکال کر کہ ہم نے بڑا مارکہ فتح کر لیا، حقیقت میں یہ ہے کہ پیسہ بظاہر تو ہمارے سامنے آ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے برکت اٹھا لی، اور اصل چیز برکت ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلانے سے بچائیں، اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، جو جو قوانین بنائے گئے اسلام کی طرف سے یا مملکت کی طرف سے ان پر عمل درآمد کروائیں۔ عمر نہیں ہوئی ڈرائیونگ نہ کرنے دیں، نظر رکھیں کس کے ساتھ ہمارا بچہ میل جول کر رہا ہے، اور یاد رکھیں کہ 1000 نصیحت کی باتیں، 100 اچھی اچھی کتابیں وہ اچھا اثر نہیں ڈال سکتی جو بری صحبت والا کچھ وقت میں ہمارے بچے پر ڈال کے چلا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پھر ہم روتے پھرتے ہوتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں، کم سن عمر میں جرائم کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ پیچھے ہماری اپنی کمزوری ہے، بچوں کو کنٹرول میں نہیں رکھا، حلال نہیں کھلایا، خود جرائم کی فکر نہیں کی کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں آیا جائز ہے یا اللہ رب العزت نے اس کو جرم قرار دیا، اس کی فکر نہیں کی، تو پھر معاملات ہمارے کنٹرول سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔